السلام علیکم، میں مدثر حسین لبازاد سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ اس دفعہ ہم نے پروگرام کا فارمیٹ تھوڑا سا چینج کیا۔ بات کرنی تھی، ہم نے بہت کوئک ایک انالیسز لینا تھا معیشت کے اوپر جو پاکستان میں اس وقت معاشی بدحالی ہے، اس کے اوپر ہم نے بات کرنی تھی۔ شاہرام اظہر صاحب کا میں تھوڑا سا تعارف بھی کرا دوں۔ شاہرام اظہر صاحب خود پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، معیشت ان کا سبجیکٹ ہے اور وہ پڑھاتے بھی ہیں یہاں لوکل یونیورسٹی میں امریکہ میں۔ ہم نے سوچا ان سے بات کی جائے اور ان سے ہم نے 2 سوال پوچھے۔ جو ہم نے پہلا سوال ان سے پوچھا، ہم نے کہا کہ اس وقت جو معاشی حالات چل رہے ہیں، یعنی جو بدحالی ہے بیسیکلی معاشی بدحالی، اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں اور پھر ہم 1 منٹ کے لیے یہ سوچیں کہ کل اگر پی ایم ایل این کو حکومت مل جاتی ہے تو وہ کون سی جادو کی چھڑی ہوگی کہ جس سے یہ معاشی بدحالی جو ہے ختم ہو جائے اور عوام کو ڈائریکٹ ریلیف مل سکے۔ تو آئیے اس کا جواب لیتے ہیں شاہرام اظہر صاحب سے۔ شاہرام اظہر صاحب سے۔ شکریہ، آپ نے بڑا انٹرسٹنگ سوال پوچھا۔ میرا اس پہ اوپینین تھوڑا آنیسٹلی آپ کو بتاؤں پیسمسٹک ہے، اور اس کی دو تین موٹی وجوہات ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ بیسکلی 2014 سے 18 میں پاکستان میں بڑی ریپڈ گروتھ ہوئی ہے کمپیئر ٹو جو ہماری اسٹارٹنگ پوزیشن تھی، اور انفارچونیٹلی 18 سے جو ابھی تک کا پیریڈ ہے اٹس جسٹ بین اے کمپلیٹ ڈیزاسٹر۔ اور ابھی جو کانکریٹ سچویشن اس وقت پاکستان کی دیکھیں، ایک براڈ مسئلہ تو ہمارا پرپیچول چل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک پرپیچولی ایک بیلنس آف ٹریڈ کا ڈیفیسٹ ہے، اور ایز اے ریزلٹ اکانومی کے اوپر ایکسٹریم پریشر کانسٹنٹلی رہتا ہے فار دا ڈالر ٹو اپریشیٹ ویزاوی دا روپی۔ تو ایز اے ریزلٹ یہ ہے کہ یوزول جو میتھڈ ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ جی امیڈیٹ کرائسس کو ریزالو کر لو وی آر دا آئی ایم ایف اور سم ادر لون۔ تو اس کے لیے آپ کو انٹرنیشنل ریلیشنز اچھے مینٹین کر کے رکھنے پڑتے ہیں، جو کہ اس کیس میں پریزنٹ گورنمنٹ جو پی ٹی آئی کی ہے اس نے وہ بھی ڈسٹروائے کر دی ہیں آن آل فرنٹس۔ سو ایز یو کین سی ابھی جو شوکت ترین صاحب کے ٹاکس ہو رہے ہیں ود دی آئی ایم ایف، وہ پہلا راؤنڈ تو بریک ہو گیا ہے، نہیں ہوا اس میں کوئی بریک تھرو، اور دوسرا راؤنڈ بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ نہیں ہو سکے گا، اور اگر ہو گیا تو وہ شرائط ایسی ہوں گی کہ پاکستان میں ریگارڈلیس۔ سو مورل آف دا اسٹوری، پاکستان از ہیڈنگ فار اے کرائسس رائٹ ناؤ ایز وی اسپیک، اور دسمبر کے اندر یہ اس کو ہم کہتے ہیں اکنامکس میں اسٹیگفلیشن، اٹس وین انفلیشن اینڈ انمپلائمنٹ ہیپن ایٹ دا سیم ٹائم، ورسٹ پاسبل سیناریو ہے ساری گیم کا۔ سو اینی وے ٹو کٹ اے لانگ اسٹوری شارٹ، given this situation, given this dismal analysis, it's very unlikely and possibly very difficult for even a party like the PMLN جو کہ انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ اور ان چیزوں کے تھرو ایک کک سٹارٹ کرتی ہے گروتھ کو پاکستان میں۔ ابھی تو مسئلہ جو درپیش ہے وہ یہ ہے کہ فال کو کیسے روکا جائے۔ تو مائی اون انالیسز، میں کل ہی پاکستان کے انپٹ آؤٹ پٹ ٹیبلز دیکھ رہا تھا، مائی اون انالیسز از دیٹ we're entering this very serious recessionary stagflationary phase جس میں مائنس اینڈ انفارچونیٹلی مطلب I would love to see the PMLN in power right now, but to be honest one questions whether they should accept power right now, because right now the current regime has totally destroyed the economy. So anyone who takes power right now is in for a humiliation. And my own view is that the people who created the crisis should face the humiliation themselves. They should face the music. So یہ ہے unfortunately that's my take کہ PMLN government even if it comes into power has to first spend at least 5 to 6 years stopping the fall، کیونکہ ابھی تو فری فال ہے، اور یہ دیکھیں نا ایک ایسا افیکٹ ہے جو کہ ریجن میں نہیں ہے، یہ بنگلہ دیش، نیپال، انڈیا، سری لنکا میں نہیں ہے، اٹس اے افیکٹ دیٹس پیکیولر ٹو دا پاکستانی اکانومی۔ 50 پیسہ پر ڈے پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ ڈپریشیٹ کر رہی ہے، 172.50 آج ہو گئی ہے۔ سو شارٹ اسٹوری، نو ون کین ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ رائٹ ناؤ، دا پین ول ہیپن ریگارڈلیس آف وٹ ایور ہیپنز ناؤ۔ شکریہ شاہرام صاحب۔ اب میرا جو دوسرا سوال، میں اس کی طرف جانے سے پہلے میں ایک ریفرنس کوٹ کروں گا۔ ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب کا میں نے ایک انٹرویو دیکھا
جس میں انہوں نے ابھی ویری ریسنٹلی ایکچولی انہوں نے ایک انٹرویو دیا کسی یوٹیوبر کو، اور انہوں نے بتایا کہ کچھ ایسے میجر ہیں جو اگر لیے جائیں تو اس سے ہم شاید بہتری کی طرف جا سکیں. جیسے انہوں نے بتایا، پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہمارا جو امبیلنس چل رہا ہے اس وقت امپورٹ ایکسپورٹ کا، اس کو ہم فوراً اس کو ٹھیک کریں. دوسرا انہوں نے اس طرف اشارہ کیا کہ ہمارے جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینس ہیں اس کو ہم ختم کریں، اور انہوں نے بہت ساری منسٹریز جو ہیں وہ گنوائیں جو کہ فضول ترین منسٹریز تھیں. انہوں نے کہا اس کو یا تو مرج کر دو یا اس کو ایبالش کر دو. اور تیسرا انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈراسٹک کٹ دفاعی اخراجات پہ بھی لانا ہے. اور کافی سارے انہوں نے جو ہیں میجر بتائے جس سے ان کے خیال میں اکانومی جو ہے وہ کسی حد تک اس کو آپ یوں سمجھیں کہ بیساکھیاں مل سکتی ہیں. لیکن خیر یہ تو اکیڈیمک انٹرسٹ کے لیے ان کو ہم دیکھیں اور عمل کریں. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک نریٹو بلٹ ہوا پی ٹی آئی کا، کرپشن کرپشن کرپشن، اور ملک اس کی وجہ سے تباہ ہو گیا. میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ تھوڑا مجھے بتائیے اور لوگ بھی آپ کی بات سنیں کہ اصل پرابلم اس معاشی بدحالی کا تھا کیا؟ کیا ٹیم انکیپیبل تھی، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یا کوئی اور وجوہات تھیں جس کی وجہ سے اتنی پیتھیٹک سچویشن بن گئی ہے؟ اور اس پہ تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیے. تھینک یو. مکمل طور پہ میں آپ سے متفق ہوں، اور بنگالی صاحب نے جو کہا وہ بھی تو ظاہر ہے ان کی بہت گہری نظر ہے، اور بالکل ٹھیک انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں یہی 2-3 جو بڑے مسائل ہیں. لیکن ٹرننگ ٹو دیکھیں نا، جو عمران کا جو پورا نریٹیو ہے اگر اس میں ہی چھپا ہوا ہے کہ اس فیلئر کی کاز کیا ہے. اور میں آج کل اسی پہ ہی کام کر رہا ہوں کہ ایک مضمون لکھا جائے کہ بھائی وٹ ڈڈ دس ایکسپیریمنٹ کاسٹ پاکستان، اور اس کی ایک ظاہر ایک مانیٹری کاسٹ ہے، ایک ہیومن کاسٹ ہے. پاورٹی میں چلے گئے ہمارے لوگ، بچے جو دودھ پی سکتے تھے وہ دودھ بھی نہیں پی سک رہے اب. اینی وے سو اس کی فائنینشیل، مانیٹری، مینٹل، فزیکل ہیلتھ پہ کاسٹ ہے. لیکن اگر ہم اس میں سے یہ لیسن لرن کر لیں کہ یار واٹس دا لیسن ہیئر، دا لیسن ہیئر از کہ پاکستان کا نمبر 1 پرابلم کرپشن نہیں تھا. ہاں کیونکہ عمران کی پوری نریٹیو جو ہے 20-22 سال 25 سال سے جتنے سال بھی وہ اپنی اسٹرگل کوٹ ان کوٹ کہتا ہے، اس میں وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ جی پاکستان میں کرپشن ختم ہو جائے گی تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اینڈ ہز آرگیومنٹ واز کہ جی کرپشن ختم ہوگی تو اس سے ٹیکس ریونیوز انکریز ہو جائیں گے، اور ٹیکس ریونیوز انکریز ہو جائیں گے تو بارے نیارے ہو جائیں گے. دیٹس دا میکینزم دیٹ ہی واز تھنکنگ اباؤٹ. اب یہ پورا آئیڈیا ہی فلاڈ ہے. یہ آئیڈیا اس لیے فلاڈ ہے کہ ٹیکسز آر آلویز اے پرپورشن آف ٹوٹل انکم، ٹوٹل آؤٹ پٹ، رائٹ. ٹیکس ریٹ اگر کوئی بھی ٹیکس ریٹ ہے 10% ہے، اگر میں 100 روپے کی آؤٹ پٹ جنریٹ کرتا ہوں تو اٹس اے 10% ٹیکس ریٹ، تو $10 جمع ہوں گے. اگر میری آؤٹ پٹ 1000 ہے تو وہی 10 جو ہیں وہ 100 بن جائیں گے. اٹس اے پرسنٹیج آف دا ٹوٹل آؤٹ پٹ دیٹس پروڈیوسڈ. مورل آف دا اسٹوری کہ اگر آپ کے وہ میجرز جس سے آپ نے ٹیکس کلیکشن امپروو کرنی ہے، if they end up killing demand, if they end up killing the economy as this government has done, right? How has it done that? مطلب دیکھیں نا ایک انسرٹنٹی کریٹ کر دی ہے بزنس ورلڈ میں. کیپٹلسٹ اکانومی رنز آن دا پروفٹ ریٹ، پروفٹس ڈیمانڈ سرٹنٹی. No one wants to risk their capital, right? It's the first principle of finance. تو اگر آپ ایک اتنا انسرٹن انوائرمنٹ کریٹ کر دیں گے کیپٹل کے لیے کہ ہر بندہ ہی خوف زدہ ہے انویسٹمنٹس کرتے ہوئے، اچھا پھر جو جن سرکاری ملازمین نے، بیوروکریسی کے جن لوگوں نے ٹینڈرز اپروو کرنے ہیں وہ بھی بیچارے خوف زدہ ہیں کہ بھئی میں نے کر دیا تو وہ تبدیلی کی ہم انقلابی جو وزیر اعظم ہے وہ ہمیں ہی نہ گلٹین کر دیں. سو ایوری ونز افریڈ. سو پورا آپ نے اکانومی کا پہیہ جام کر دیا. So the argument was that you're going to increase revenues. In real terms, Pakistan's revenues have declined. Pakistan's in dollar terms, Pakistan's economy, tax revenues, everything has gone down.
سو کاؤنٹر ٹو دا لاجک، اگر ہم اس میں سے یہ بھی لرن کر لیں کہ بھائی نہیں ہے کرپشن سب سے بڑا مسئلہ. ساؤتھ کوریا بنچ آف کنٹریز ہیو ڈیولپڈ بائی کریٹنگ رینٹس ان اے ویری پرٹیکولر کائنڈ آف وے. نمبر ون. نمبر ٹو، ایکسچینج ریٹ کو دیکھیں نا. یہ لوگ اسحاق ڈار کو گالیاں دیتے ہیں کہ جی اس نے ڈارونومکس اور پتہ نہیں کیا کیا نام دیے. وٹ ایور وانٹ یو وانٹ ٹو فینسی نیم یو وانٹ ٹو گیو اٹ، دی آئیڈیا واز ویری سمپل. The idea is that poor country like Pakistan has to export goods. How has Bangladesh developed? How is India on the path of development? How did China develop? The answer again and again is you export goods, right? You export goods. European and American کنٹریز، نارتھ امریکہ اور یورپ کی کنٹریز کے پاس پیسے ہیں، آپ ان کے لیے پروڈکٹس بنائیں، ان کو چیزیں بیچیں. جس طرح چین نے بیچے، والمارٹ بھرا ہوا ہے چین کے، ویتنام کے، انڈیا کے، بنگلہ دیش کے پروڈکٹس سے. That was the idea. Now, but the point is, you can't increase exports without یہ لنک نہیں سمجھ آ رہی اسد عمر صاحب کو اور ان لوگوں کو کہ بھائی آج کے زمانے میں ایکسپورٹ کرنے کے لیے بھی امپورٹ کرنا پڑتا ہے. گلوبل ویلیو چینز کا دور ہے، سارے پورے پروڈکٹ ایک ملک میں نہیں بنتے اب. تو وہ ایک پارٹ آپ نے ویلیو چین کے اندر آپ نے جوڑنا ہے کسی، تو اس کے اندر آپ کو سامان امپورٹ بھی کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے آپ کو اپنا ایک پریڈکٹیبل ایکسچینج ریٹ چاہیے. آپ غور کریں، جسٹ لک ایٹ دا نمبر، آپ گوگل کریں پاکستان ایکسچینج ریٹ ویز وی ڈالر 2000 ٹو 2020، رائٹ ٹائم سیریز. آپ اس کا ڈیٹا ذرا دیکھیں، آپ نوٹس کریں گے کہ بھائی پی ایم ایل این کے دور میں وہ 100 سے 105 ہوا ہے. 5 روپے کی والیٹیلیٹی ہے ٹوٹل، ویری پریڈکٹیبل. منی از دا سینٹرل means of, it's a central institution in a capitalist economy. اگر منی کی ویلیو ہی پریڈکٹیبل نہیں ہے تو ایوری تھنگ ایلس فیلز. Capitalists cannot make their decisions, workers can't make their decisions, consumers can't make their decisions, no one can make their decisions if the value of the thing in which you're valuing everything else is varying. That's the issue. And اسٹیبلٹی نہیں ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہماری جو کوٹ ان کوٹ اسٹیبلشمنٹ ہے، اٹس کلنگ دا ہین دیٹ لیز گولڈن ایگز فار دیم. تھینک یو ویری مچ جی. آپ لوگوں نے ڈاکٹر شاہرام اظہر کا بہت ہی جامع تجزیہ سنا. میں سمجھتا ہوں انہوں نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا. تھینک یو ویری مچ شاہرام صاحب. اور ہمارے جو دیکھنے والے سننے والے ان کو یہ میں بتاؤں کہ ہم کوشش کریں گے کہ وقتاً فوقتاً شاہرام اظہر صاحب کو دوبارہ لیں، اور ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ ہم ایک ویڈیو ریکارڈ کریں ان کے ساتھ، ایک سیشن کریں لمبا سا آئندہ آنے والے دنوں میں، تاکہ اگر آپ کے کوئی کویشچن ہوں تو وہ بھی ہم ان سے ان کا آنسر لے سکیں. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور یاد رکھیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.